السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم خواتین اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اور میری معزز و مکرم خواتین حضرات کے لیے بہت ہی انمول تحفہ حالت حاضرہ پر جو وقت کی اہم ضرورت ہیں کہ آج ہماری خواتین جنہیں اسلام نے وہ رتبہ دیا، وہ مقام دیا جنہیں دیگر مذاہب نے نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود اسلام پر دقیانوسیت اور کم ظرفی کا الزام لگایا جاتا ہے، اور اسلام کو کم نظر تسلیم کیا جاتا ہے۔ آج ان خواتین کی نظر اپنا بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ امید کہ ملت اسلامیہ کی ان خواتین کو جو کہ آئے دن کچھ شکوک و شبہات کا شکار رہتی ہیں، اور آئے دن ان کے ذہنوں میں یہ بات پنپتی ہے کہ اسلام نے ہمارے لیے کوئی آزادی نہیں رکھی، یہ اسلام میں ہمیں کوئی عزت و وقار سے نوازا نہیں گیا۔ آج انہی کی نظر چند باتیں کرنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم حضرات خواتین، تجھے اللہ تبارک و تعالی نے عورت بنایا، تیرے دم سے وجود انسانیت کو پروان چڑھایا، ماں کے روپ میں اللہ تعالی نے تیرے قدموں میں جنت رکھ دی، بیٹی کے روپ میں تجھے رحمت کہا، بہن کے روپ میں تو بھائیوں کا مان ہے، اس کی عزت ہے، بیوی کے روپ میں تجھے خیر متاع دنیا کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، دنیا مال و متاع ہے اور اس کا بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کے روپ میں تو شوہر کی ٹھنڈک ہے۔ آج عورت نے اپنا اصلی مقام کھو دیا۔ عورت کے معنی ہے چھپانے والی چیز۔ حدیث شریف میں ہے، عورت ستر ہے، جب بازار میں نکلتی ہیں تو شیطان اس کو گھورتا ہے۔ معلوم ہوا کہ پردہ عورت کی سرشت میں داخل ہے، اگر فطرت مسخ ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن جو تسکین اور راحت پردے کی حالت میں ہوں گی وہ بے پردگی اور کھلم کھلا رہنے کی حالت میں نہیں ہوں گی۔ لہٰذا پردے کا تحفظ حیا کا ایک لازمی حصہ ہے۔ محسن انسانیت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا نے عورت کی تعریف میں فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جس کو نہ کوئی مرد دیکھے اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں غور و خوض کی تاکید فرمائی، وقرن فی بیوتکن، تم گھروں میں قرار سے رہو، یعنی بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ مثلاً یہ کہ بچہ بیمار ہے، سودے پانی کی ضرورت ہے، بازار میں جانا اشد ضرورت ہے، لیکن بلا وجہ کچھ ضرورتیں نہیں ہیں، پھر بھی ہم بازاروں کی سیاحت کر رہے ہیں، تو یہ شیطان کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جس طرح سے ماضی میں گزرا، کہ شیطان ایسی عورتوں کی طاق میں رہتا ہے کہ ان سے چھیڑ خانی کرے۔ بسا اوقات بہت ساری خواتین کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہم بازار میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں گھور کر دیکھتے ہیں، اور حقیقت میں ہے کہ جس عورت کا پردہ شرعی ہو، حجاب پردہ شرعی ہو، برقع شرعی ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، فیشن نما نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی غیروں اور مردوں کے دلوں میں ایک رعب ڈالتے ہیں، جو کہ من جانب اللہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور برخلاف فیشن اور فٹنگ والے برقعے میں خوش نمائی اور کشش ہوتی ہیں، جو شیطان خاص طور سے ایسی بندیوں کے بدن کے کچھ حصوں میں لچک پیدا کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کے کرتوت ہوتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے، اور شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کو پیچھے لگا دیتا ہے کہ ایسی عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرے اور ایسی عورتوں کے ساتھ شرارتیں کرے، تاکہ غیر مرد اس کی طرف للچائی اور لالچی نگاہ سے دیکھے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔